مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو پیارے میرے دوستو، آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اپنے اس چینل پر کہ آپ کا مہینہ، آپ کا ہفتہ، آپ کا یہ سال کس طرح کا رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ برج عقرب، اسکارپیو۔ تاریخ پیدائش اس برج والے کی 21 نومبر سے 23 اکتوبر تک ہوگی۔ جو اس تاریخ میں پیدا ہوں گے ان کا برج جو ہے وہ عقرب ہوگا، اسکارپیو۔ تو ہم سب سے پہلے کچھ خاص چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو برج عقرب والوں کے لیے جو اپریل کا مہینہ ہے وہ کیسا ہوگا؟ تو سب سے اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ مہینہ آپ کے گھر کے ماحول کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ ہاں، کچھ معاملات میں آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ تھوڑا بہت بگڑ سکتا ہے، مگر جو آخرت ہے وہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ نوکری والے جو لوگ ہیں ان کی نوکری میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں 15 تاریخ تک۔ آپ کے اپنے کولیگ اور اپنے باس کے ساتھ کسی بات سے چڑ ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، مگر وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس مہینے کے اندر آپ کو کوئی ایسی خبر بھی مل سکتی ہے جس کی آپ کو امید نہ ہو، تو اس کے انتظار میں بھی آپ ہوں گے، امید رکھیں انشاءاللہ۔ اور جو میں نے نوکری کا معاملہ بتایا ہے اس کے لیے میں اس ویڈیو کے آخر میں جو صدقہ بتاؤں گا، اس صدقے سے آپ کے اگر کوئی مسائل ہوں گے، کوئی پرابلم ہوگی تو وہ صدقے سے تمام ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ نے کوئی قرضہ لینا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کر دینا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی زمین جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو یہ کر لینا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر آپ کے محبت کے معاملات بہت بہتر رہیں گے، خاص طور پر پہلے 15 دن آپ کاروبار کے اوپر کم دھیان دیں گے اور محبت کی طرف ذرا زیادہ دیں گے۔ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کی محبت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس میں کچھ معاملات آپ کے بہتر ہوں گے، جن کی کچھ ناراضگی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ کے خاندان میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا آپ کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بھی معاف کر دیں۔ تو یعنی محبت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے اس مہینے کے اندر جو ہیں پہلے 15 دن جو ابھی گزر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بہت بہتر رہیں گے آپ کے لیے۔ کاروباری لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کچھ بہتر رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہاں، بڑی ڈیلز آپ کو نہیں کرنی چاہیے، مگر آپ کو نئے کام یعنی اپنے کام کو بڑھانے کے لیے سفر ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ پہلا سفر کرتے ہیں تو اس سفر کا آغاز خانہ کعبہ کی طرف سے کریں۔ جب آپ اس سفر پہ نکلیں تو پہلا سفر آپ جب بھی شروع کریں تو اس کا آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا۔ اور صدقہ لازمی دینا ہے آپ نے، کیونکہ کچھ معاملات آپ کے بہت برے ہیں، اس کے لیے آپ کو صدقہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ وہ صدقہ اور جو پڑھائی بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، تو اس کے ساتھ یہ سارے معاملات آپ کے بہت بہتر رہیں گے۔ تو ملا جلا کر آپ کا جو یہ مہینہ ہے وہ بہت اچھا گزرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ستارے کی پڑھائی۔ تو اس مہینے کے آپ کی ستارے کی پڑھائی 2 لفظ ہیں، المالکو یا وکیلو۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے لا تعداد، جتنا آپ سے پڑھا جا سکے۔ کوشش کریں کہ فجر کے بعد آپ لازمی اول آخر درود ابراہیمی اور 101 بار یہ پڑھیں، اور اس کے بعد دن میں آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے صدقہ۔ تو آپ نے اپنے جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اگر آپ کے پاس کوئی نہر یا کوئی دریا ہے تو کوشش کریں کہ گوشت کا صدقہ اپنے سر سے وار کریں 7 بار، وہ اس میں پھینک دیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو کسی ویرانے کے اندر جائیں اور ایک انڈا لے کر اپنے سر سے 11 بار وار کر وہ پھینکیں، تو اس سے آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے پہلے ہفتے کے اندر کرنا ہے اور پڑھائی بھی آپ نے شروع کر لینی ہے۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو دوسرے ہفتے میں دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے، انڈے کا نہیں۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھے ہفتے کے اندر صرف آپ گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں، وہ آپ 2 جگہ پر، یا کسی ویرانے کے اندر تو یا پھر آپ جو ہے کسی چلتے ہوئے پانی میں پھینک سکتے ہیں۔ تو 2 جگہ کے اندر آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کی جو میں نے پڑھائی بتائی ہے وہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، چاہے آپ آخری ہفتے میں کیوں نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر مہینے کا اثر اگلے مہینے میں لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس مہینے بہتر کریں گے تو اگلے مہینے میں آپ کے ستارے ویسے ہی بہتر رہیں گے، تو بدل سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر ایک آدمی کا ستارہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ میں کچھ علامات ہوتی ہیں،
کچھ میں کچھ علامات ہوتی ہیں تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. جو آپ پرہیز کریں گے، صدقہ اور پڑھائی کریں گے، اس سے آنے والا وقت آپ کا ستاروں کا محتاج نہیں رہے گا. تو اگر آپ اس چیز کی پرہیز کرتے ہیں تو پھر ستارے آپ کی مٹھی میں رہیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے مہینے ملاقات ہوگی اس بارے میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.